حضرت عبداللہ کی قربانی۔ اس عظیم شرف و سعادت کے موقع پر عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بچے ہوئے اور جوان ہو گئے تو ان میں سے ایک کو خدا کے لیے کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب ان کے 10 بچے ہو گئے اور بڑے ہو گئے تو سبھوں کو جمع کیا، اپنی نظر کی اطلاع دی اور ان کو پوری کرنے کی تلقین و نصیحت کی۔ سبھوں نے ان کی نصیحت مان لی اور دریافت کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے ہر ایک پیالہ لے کر آؤ، پھر اس میں اپنے اپنے نام لکھ لو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ سبوں نے حکم کی تعمیل کی۔ عبد المطلب ان سب کو حبل نامی بت پر لائے جو کعبہ کے وسط میں ایک کنویں پر نصب تھا، اور اسی کنویں میں وہ تمام چیزیں جمع کی جاتی تھیں جو کعبہ کو نظر کی جاتی تھیں۔ حبل نامی اس بت کے پاس 7 پیالے تھے جن کو مختلف موقعوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک کا تعلق دیت یعنی خون بہا سے تھا۔ یہ پیالہ جس کے نام نکلتا وہی دیت کا ذمہ دار قرار پاتا۔ ایک پیالہ میں لکھا ہوتا نعم یعنی ہاں، اور دوسرے میں لا یعنی نہیں۔ جب کسی ایسے کام کے بارے میں تحقیق مقصود ہوتی جس کو وہ کرنا چاہتے تو ان کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جاتا۔ اگر نعم نکلتا تو وہ کام کرتے اور لا نکلتا تو نہیں کرتے۔ اسی طرح 3 پیالوں میں منکم یعنی یہ تمہارے نسب سے ہے، ملصق یعنی تم سے ملا ہوا ہے، من غیرکم یعنی تمہارے نسب سے نہیں لکھا ہوتا۔ اگر کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتے یا اس کے نسب میں شک کرتے اور اس کے خاندان کی تحقیق مقصود ہوتی تو ان پیالوں کے ذریعے تحقیق حال کیا جاتا۔ اگر ان کے نام کے ساتھ منکم نکلا تو سمجھتے کہ یہ ہمارے ہی خاندان سے ہے۔ اگر من غیرکم نکلتا تو اسے اپنا حلیف و دوست تصور کرتے، اور اگر ملصق نکلتا تو وہ نسبی لحاظ سے صحیح اور نسب خیال نہیں کیا جاتا، نہ وہ ہم نسب قرار پاتا اور نہ حلیف و مقابل۔ چنانچہ عبد المطلب نے پیالوں کے ذریعے فال نکالنے والے سے فال نکالنے کو کہا اور اپنی نظر والے واقعہ سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے اور ان کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھے۔ جب فال نکالنے والے نے اپنا کام شروع کیا تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے اور فال اتفاق سے عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے ایک ہاتھ سے ان کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور اصاف اور نائلہ کے پاس چلے تاکہ ان کی قربانی کر دیں۔ یہ دونوں ایام جاہلیت کے بت تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قریش نکل آئے۔ عبد المطلب سے پوچھا، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، یہ کہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں۔ قریش اور خود ان کے دوسرے صاحبزادوں نے عرض کیا کہ آپ پہلے معذرت کر کے دیکھ لیں، یعنی خدا کے حضور کوئی دوسرا فدیہ پیش کر دیں، اس لیے کہ اگر اسی طرح بیٹوں کو قربان کرنے کا سلسلہ چل پڑا تو انسانی نسل کی بقا خطرہ میں پڑ جائے گی۔ قریش کے ایک بزرگ مغیرہ بن عبداللہ مخزومی نے پیشکش کی کہ اگر اس کے فدیہ کے طور پر مال دینا پڑے تو ہم لوگ فدیہ ادا کر دیں گے۔ بعض حضرات نے اس سلسلے میں حجاز کی ایک کاہنہ سے اس مسئلہ میں رجوع ہونے کا مشورہ دیا کہ وہ اگر ذبح کرنے کا حکم دے تو ذبح کر دو، اور اگر کوئی گنجائش پیدا کر دے تو اسے قبول کر لو۔ یہی رائے طے پائی اور لوگ مدینہ آئے۔ یہاں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں رہتی ہے، چنانچہ اس کے پاس پہنچے۔ عبد المطلب نے اپنے بچوں اور اپنی نظر کے متعلق تفصیلات بتائیں۔ اس نے کہا، آج تم جاؤ، میرا تابع آ جائے تو اس سے دریافت کر لوں۔ یہ لوگ واپس چلے آئے اور عبد المطلب خدا کے حضور میں دعائیں کرنے لگے۔ دوسرے دن پھر آئے۔ اس عورت نے کہا، میں نے تحقیق کر لی ہے، یہ بتاؤ تمہارے یہاں خون بہا کس قدر دیا جاتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا، تم لوگ واپس جاؤ، قربانی کے لیے ایک طرف اپنے بیٹے کو پیش کرو اور دوسری طرف 10 اونٹ، پھر فال نکالو۔ اگر اب بھی تمہارے بچے ہی کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ اور فال نکالتے جاؤ یہاں تک کہ جانوروں کے سلسلے میں فال نکل آئے۔ اب ان جانوروں کو قربان کر دو۔
اس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے گا اور تمہارے بچے کو بھی نجات مل جائے گی۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے اور 10 اونٹوں کے ساتھ اپنے صاحبزادے کو پیش کیا، مگر اس بار بھی قرعہ فال صاحبزادہ ہی کے نام پر نکلا۔ وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو جانوروں کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے احتیاطاً 12 اور 12 فال نکلوایا، ہر دفعہ جانوروں کی قربانی ہی معلوم ہوئی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور ان کو خلاصی حاصل ہو گئی۔